وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، ہمارا ایک طویل سلسلہ ہے دین بھلائی ہے. اب اس کا ایک شعبہ ہے حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وسعتیں. تو تقریباً یہ ہمارا چوتھا حلقہ ہے جس کو ہم آج شروع کر رہے ہیں. حضرت خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین قرار دیا ہے. اللہ جل جلالہ ہمارے معبود برحق ہیں اور محبوب اعظم ہیں، جبکہ اللہ کی مخلوقات میں ہمارے وہ محبوب جن کی سچی محبت اور محبوبیت کے بغیر کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، وہ حضرت رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہے. آپ کا ارشاد مبارکہ ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو حضرت رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام مخلوقات میں ہمارے محبوب اولین قرار پائے. یہ رحمان الرحیم اور کائنات ہستی کے خالق کی حکمت جلیلہ ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے حضرت رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق اور خلق یعنی ظاہری شکل و صورت، اس میں حسن و جمال عطا فرمایا اور اس میں کمال، اور ایسے ہی خلق یعنی اخلاق باطنہ میں اخلاق و فضائل اور باطنی فواضل میں اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں کمال عطا فرمایا. تو ہر دو کمال، چاہے وہ خلق میں کمال ہو یا خلق میں، ظاہری حسن و جمال ہو یا اخلاق کا حسن و جمال، تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ ان دونوں موضوعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں کمال عطا فرمایا. خالق نے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب اور اپنے بندوں کا محبوب قرار دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو خلقت میں احسن تقویم کا مظہر اتم بنایا. پھر خلق کے اندر یعنی اخلاق میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، یقیناً آپ اخلاق عظیم کے عظیم مقام پر ہیں، اور اس کی بھی عملی تفسیر اور سچی تصویر بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. خالق نے اپنے فضل و کرم سے حضرت رحمت عالمین کو ظاہری خلقت میں اجمل اور احسن اور باطنی خلق میں اخلاق فاضلہ اور اقدار جمیلہ میں اکمل و اعظم بنایا، اور پھر اپنی خصوصی حفاظت
اور عصمت سے آپ کی حفاظت فرمائی اور حسین تربیت فرمائی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے رب نے میری تادیب فرمائی، یعنی مجھے ادب میرے اللہ نے سکھایا اور پھر میری بہترین تربیت کی، کیونکہ خالق نے اپنے حبیب کی عظیم ہستی کو پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دینا تھا اور پھر آپ کی محبت کو ان پہ واجب کر دینا تھا۔ شارع الحکیم کی حکمت کہ اس نے آپ کو حلیہ یعنی ظاہری شکل و صورت اور حلیہ یعنی باطنی اخلاق ہر دو کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے سرخیل اور آپ کی اطاعت میں جو شخصیات نمونہ تھیں بلکہ امت کے لیے ایمان میں وہ لوگ معیار تھے، یعنی حضرات صحابہ کرام، ان کو مامور فرما دیا کہ وہ آپ کے خلق اور خلق دونوں چیزوں کو کمال عدالت اور مکمل ثقافت کے ساتھ بیان فرمائیں، اسے مرتب فرمائیں، اور پھر وہ ساری کی ساری چیزیں سلسلہ روایات سے مسلسل طور پر پوری انسانیت کے سامنے محفوظ طور پر منقول ہوتی رہیں، اور یہ سلسلہ اللہ نے جاری و ساری فرما دیا۔ قرآن کریم ہو یا احادیث نبویہ، حضرت رحمت عالمین اور سیرت سید المرسلین کے ناقلین حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بات پہ مامور ہیں کہ وہ آپ کی ذات مقدسہ کے دونوں پہلو یعنی آپ کے خلق کو اور آپ کے خلق کو تواتر سے اور متصل سند سے ہر دور میں انسانیت کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال خلقت کے بیان کو موضوع سخن بنانا بھی اسی طرح اجر و ثواب کا باعث ہے اور آپ سے فرط محبت کا سبب ہے، جس طرح کہ آپ کے اخلاق فاضلہ کا بیان کرنا یہ ایک مومن کی ایمان کی زیادتی کا باعث ہے۔ اسی لیے امت مسلمہ کے سلف صالحین اور اولین سرخیل حضرات صحابہ سب سے پہلے انہوں نے اس امر کا اہتمام فرمایا اور انہوں نے آپ کے خلوت و جلوت کو امت کے سامنے پیش کیا، اور پھر ان کے بعد تابعین حضرات نے بھی اسی طرح بکمال حفاظت آپ کے اخلاق اور آپ کی خلقت کو دونوں کو پیش کیا۔ پھر جامعین سنت کا جب دور آیا تو انہوں نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں موضوع سخن بنایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اور صورت کو بھی، اور ہر دور کے علماء کرام نے جناب محمد رسول اللہ کی خلقت اور خلق ہر دو کو بڑے ہی ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ اس لیے بیان کیا کہ اس کا بیان کرنا ہر مومن کے لیے زیادتی ایمان کا سبب ہے، اور پھر دیگر کے لیے فیض عام کی خاطر ان حضرات نے اپنی اپنی سیر اور سنت اور احادیث کی کتابوں میں اس عنوان کو موضوع سخن بنایا۔ اپنے اس مقال میں ہم بھی اسی مقصد کے پیش نظر اولاً آپ کے مبارک حلیہ کو موضوع سخن بنائیں گے کہ یقیناً یہ آپ کی محبت کا ذریعہ ہے اور آپ کی اطاعت کا قوی سبب ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے خلق عظیم کو موضوع سخن بنائیں گے۔ اب آج کی مجلس میں ہم اسی تمہید پہ اکتفا کرتے ہوئے کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔